اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ تاریخ طبری جلد اول کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ آج کی ایپیسوڈ میں یونس بن متی علیہ السلام کے بارے میں بات کریں گے۔ سب سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن لازمی پریس کریں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن موصول ہو سکے۔ جزاک اللہ۔ مشہور ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام موصل کی ایک نینوا نامی بستی کے رہنے والے تھے۔ ان کی قوم بت پرست تھی۔ اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کو ان کے پاس بھیجا تاکہ وہ انہیں بت پرستی سے منع کریں۔ وہ قوم اللہ تعالیٰ کے حضور کفر سے توبہ کر کے توحید پر ایمان لائی۔ حضرت یونس علیہ السلام اور ان کی قوم کا حال اللہ تعالیٰ نے یوں بیان فرمایا ہے: فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعُهَا إِيمَانُهَا إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ لَمَّا آمَنُوا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الدُّنْيَا وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِینٍ۔ سورۃ یونس آیت نمبر 98۔ پھر کیا کوئی مثال ایسی ہے کہ ایک بستی عذاب دے کر ایمان لائی ہو اور اس کا ایمان اس کے لیے نفع بخش ثابت ہوا ہو؟ یونس کی قوم کے سوا اس کی کوئی نظیر نہیں۔ وہ قوم جب ایمان لے آئی تھی تو البتہ ہم نے اس پر سے دنیا کی زندگی میں رسوائی کا عذاب ٹال دیا تھا اور اس کو ایک مدت تک زندگی سے بہرہ مند ہونے کا موقع دے دیا تھا۔ نیز اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: وَظَنُّونِ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَٰلِكَ نُنجِي الْمُؤْمِنِينَ۔ سورۃ انبیاء آیت نمبر 87 اور 88۔ اور مچھلی والے کو بھی ہم نے نوازا، یاد کرو جب کہ وہ بگڑ کر چلا گیا تھا اور سمجھا تھا کہ ہم اس پر گرفت نہ کریں گے۔ آخر کو اس نے تاریکیوں میں سے پکارا: نہیں ہے کوئی الہ مگر تو، پاک ہے تیری ذات، بے شک میں نے قصور کیا۔ تب ہم نے اس کی دعا قبول کی اور غم سے اس کو نجات بخشی، اور اسی طرح ہم مومنوں کو بچا لیا کرتے ہیں۔ مچھلی کا واقعہ کب پیش آیا؟ امت محمدیہ کے علماء کا اس بارے میں اختلاف ہے کہ یہ واقعہ کب پیش آیا۔ اس وقت تک حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت نہیں دی تھی اور انہیں اپنے رب کا پیغام بھی نہیں پہنچایا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جس قوم کی طرف حضرت یونس علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا گیا تھا، اس قوم پر جب عذاب آنے لگا تو حضرت یونس علیہ السلام کو اس قوم کے پاس جانے کا حکم ہوا تاکہ انہیں بتائیں کہ ان پر عذاب کیوں آ رہا ہے، تاکہ قوم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے میں لگ جائے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی قوم کے پاس جانے کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ سے مہلت مانگی، مگر اللہ تعالیٰ نے انہیں مہلت نہ دی۔ حضرت یونس علیہ السلام کو یہ بات ناگوار گزری کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں مہلت نہیں دی اور حکم کی تعمیر کا فرمان جاری کر دیا۔ راوی نے کہا: ان حضرات نے فرمایا کہ حضرت یونس کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا: اہل نینوا کے پاس جائیے اور انہیں اس بات کا خوف دلائیے کہ عذاب آ چکا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے پوچھا: سواری لے لوں؟ حضرت جبرائیل نے فرمایا: اس سے بھی جلدی اس حکم پر عمل کرنا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے پوچھا: جوتا لے لوں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا: نہیں، اس سے بھی جلد اس حکم پر عمل کرنا ہے۔ یونس علیہ السلام کشتی میں سوار ہوئے۔ حضرت یونس علیہ السلام کو یہ بات اچھی نہ لگی، اس لیے وہ کشتی میں سوار ہو گئے۔ جو ہی وہ کشتی میں سوار ہوئے تو کشتی رک گئی، نہ آگے جاتی تھی نہ پیچھے آتی تھی۔ کشتی والوں نے قرآن اندازی کی جس میں حضرت یونس علیہ السلام کا نکل آیا اور انہیں دریا میں پھینک دیا۔ اچانک دیکھا کہ ایک مچھلی کشتی کے قریب دم ہلاتی ہوئی آ گئی۔ غیب سے مچھلی کو آواز دی گئی: اے مچھلی، ہم نے یونس کو تمہارے لیے رزق نہیں بنایا بلکہ تجھے یونس کے لیے حفاظت کی جگہ اور سجدہ گاہ بنایا ہے۔ مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو اپنے پیٹ میں لے لیا اور وہ انہیں اس جگہ سے لے کر چلی۔ ایلا مقام سے ہوتے ہوئے دجلہ جا پہنچی۔ وہاں سے چلی تو نینوا بستی میں جا کر حضرت یونس علیہ السلام کو باہر اتار دیا۔ روایت ابن عباس رضی اللہ عنہ۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ جب مچھلی نے حضرت یونس کو اپنے پیٹ سے باہر نکالا تو انہیں منصب رسالت ملا۔ کچھ علماء نے کہا ہے کہ یہ واقعہ
اس وقت پیش آیا جب حضرت یونس اپنی قوم کو ایمان کی دعوت دے چکے تھے اور انہیں اپنے رب کا پیغام پہنچا چکے تھے۔ حضرت یونس نے قوم کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرایا کہ فلاں وقت تم پر اللہ کی طرف سے عذاب آنے والا ہے۔ اس وعید کے بعد بھی جب قوم نے کفر و شرک سے توبہ نہ کی، اللہ تعالیٰ کی اطاعت قبول نہ کی اور اس پر ایمان نہ لائے تو حضرت یونس علیہ السلام انہیں چھوڑ کر وہاں سے چلے گئے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ان کے سروں پر مسلط ہو گیا۔ جبکہ قرآن کریم میں اس کا ذکر ہے تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ کر لی، اللہ تعالیٰ نے عذاب کو ان سے ہٹا لیا۔ حضرت یونس علیہ السلام کو جب اس کا پتہ چلا کہ قوم پر عذاب نہیں ہوا بلکہ وہ صحیح سالم عذاب سے بچ گئی ہے تو یہ بات حضرت یونس علیہ السلام کو ناگوار گزری۔ انہوں نے کہا تھا کہ میں نے قوم سے ایک وعدہ کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے میرے وعدے کو جھٹلا دیا، لہذا وہ اپنے رب سے ناراض ہو کر چلے گئے اور اپنی قوم میں لوٹنا پسند نہ کیا، کیونکہ قوم نے یہ سمجھنا شروع کر دیا تھا کہ آپ یونس علیہ السلام غلط بیانی کرتے ہیں۔ اہل نینوا کی معافی۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس کو اپنی بستی کے لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجا۔ حضرت یونس نے انہیں دعوت دین دی، انہوں نے اسے رد کر دیا اور اس پر عمل نہ کیا۔ جب ان لوگوں نے ایسا کیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام پر وحی نازل کی کہ میں ان پر فلاں دن عذاب نازل کرنے والا ہوں، اس لیے تم یہاں سے چلے جاؤ۔ حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کی اس وحی سے آگاہ کر دیا۔ قوم نے کہا، یونس علیہ السلام پر نظر رکھو، اگر وہ تمہیں یہاں چھوڑ کر چلے گئے تو اللہ کی قسم جس عذاب کا تم سے انہوں نے وعدہ کیا ہے وہ ہو کر رہے گا۔ جب وہ رات آئی جس کی صبح ان سے عذاب کا وعدہ کیا گیا تھا تو حضرت یونس قوم میں نظر نہ آئے، جس کی وجہ سے لوگوں میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ چنانچہ سب لوگ بستی سے دور نکل کر ایک چٹیل میدان میں نکل کھڑے ہوئے اور انہوں نے بچوں کو ان کی ماؤں سے دور کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ کے حضور آوازاری کے ساتھ معافی مانگنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا۔ یونس علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ناراضگی۔ حضرت یونس علیہ السلام اس خبر کے منتظر تھے کہ جس نے انہیں پتہ چلے کہ ان کی قوم کا کیا بنا۔ آخرکار ایک شخص کا وہاں سے گزر ہوا تو حضرت یونس علیہ السلام نے اس سے بستی والوں کے بارے میں پوچھا۔ اس نے بتایا کہ جب ان کے نبی ان کو چھوڑ کر چلے گئے تو انہیں یقین ہو گیا کہ نبی نے انہیں جس عذاب کی خبر دی تھی وہ ضرور آئے گا، لہذا وہ اپنے گھروں کو چھوڑ کر دور ایک چٹیل میدان میں جمع ہو گئے اور انہوں نے ہر بچے کو اس کی ماں سے دور کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے گر گرا کر توبہ کی، اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی اور عذاب کو ان سے ٹال دیا۔ جب حضرت یونس علیہ السلام نے یہ سنا تو غصے میں بولے، اللہ کی قسم میں کبھی بھی جھوٹا بن کر اپنی قوم کے پاس واپس نہ جاؤں گا، کیونکہ میں نے خاص دن میں ان کو عذاب کی خبر دی تھی، مگر اس دن ان پر عذاب نازل نہیں ہوا۔ حضرت یونس علیہ السلام اپنے رب سے ناخوشی کی حالت میں جدھر رخ ہوا ادھر ہی چل دیے تو شیطان نے انہیں ورگلانا شروع کر دیا۔ ایک روایت، حضرت ربیع بن انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہمیں حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کے حالات ایسے شخص نے بتائے کہ جس نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں قرآن کریم زبانی یاد کر لیا تھا۔ اس شخص نے بتایا کہ حضرت یونس علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرایا تو قوم نے ان کی بات نہ مانی۔ حضرت یونس علیہ السلام نے انہیں بتایا کہ تم پر عذاب آنے والا ہے اور انہیں چھوڑ کر چلے گئے۔ جب قوم نے یہ صورتحال دیکھی اور عذاب ان پر مسلط ہونے لگا تو وہ سب لوگ اپنے گھروں سے نکل کھڑے ہوئے اور ایک بلند جگہ پر چڑھ گئے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے آوازاری شروع کر دی اور خالص اللہ تعالیٰ ہی کا اعتقاد کر کے دعا کرنے لگے، اے اللہ ہمیں عذاب سے بچا لے اور ہمارے پیغمبر کو واپس ہمارے پاس بھیج دے، ہم اس کی اتباع کریں گے۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ پھر کیا ایسی کوئی مثال ہے کہ ایک بستی عذاب دے کر ایمان لائی ہو اور اس کا ایمان اس کے لیے نفع بخش ثابت ہوا ہو؟ یونس کی قوم کے سوا اس کی کوئی نظیر نہیں۔ وہ قوم جب ایمان لے آئی تھی تو البتہ ہم نے اس پر سے دنیا کی زندگی میں رسوائی کا عذاب ٹال دیا تھا اور اس کو ایک مدت تک زندگی سے بہرمند ہونے کا موقع دیا تھا۔ سورہ یونس آیت نمبر 98۔ حضرت یونس علیہ السلام کا سمندر میں پھینکا جانا۔ یہ صرف حضرت یونس علیہ السلام ہی کی قوم تھی کہ جس پر عذاب آیا اور پھر اللہ نے اسے عذاب سے بچا لیا،
جب حضرت یونس علیہ السلام کو اس واقعے کا علم ہوا تو وہ اپنے پروردگار سے ناراض ہو کر غصے کے عالم میں وہاں سے آگے چلے گئے۔ ان کا خیال تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں کیا کہنا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام چلتے رہے حتیٰ کہ ایک کشتی میں سوار ہو گئے۔ کشتی کو تیز ہوا نے بور میں پھنسا دیا۔ کشتی کے سواروں نے کہا کہ یہ ہم میں سے کسی کے گناہ کا نتیجہ ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کو احساس ہو گیا کہ گناہ انہی سے ہوا ہے، لہٰذا انہوں نے کہا کہ میری غلطی کی وجہ سے ہوا ہے، اس لیے تم مجھے سمندر میں پھینک دو۔ سب نے قرآن دازی کیے بغیر انہوں نے حضرت یونس علیہ السلام کو سمندر میں ڈالنے سے انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتایا ہے فَاسْتَخْفَاهُمْ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ، سورہ صافات آیت 141۔ پھر قرآن دازی میں شریک ہوا اور اس میں مات کھائی۔ حضرت یونس علیہ السلام نے کشتی کے مسافروں سے فرمایا کہ میں تو پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ یہ میرے گناہ کی وجہ سے ہے۔ کشتی والوں نے اب بھی انہیں سمندر میں ڈالنے سے انکار کر دیا، یہاں تک کہ 2 بار قرآن دازی کر لی۔ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ، پھر وہی خطا کاروں میں تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے فرمایا میں تمہیں بتا چکا ہوں کہ یہ میری غلطی کی وجہ سے ہوا ہے، اب بھی انہوں نے اس سے انکار کر دیا جب تک کہ تیسری مرتبہ قرآن دازی نہ کر لیں۔ پھر وہی خطا کاروں میں تھا۔ یونس علیہ السلام کا از خود کشتی سے کود جانا۔ جب یونس علیہ السلام نے یہ ماجرا دیکھا تو خود ہی سمندر میں کود گئے۔ رات کا وقت ہے اور سے سو اندھیرا ہے، ایسے میں مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو نگل لیا۔ پھر حضرت یونس علیہ السلام نے اندھیروں میں پکارا اور انہیں اپنی غلطی کا احساس ہو چکا تھا کہ تیرے سوا کوئی الہ نہیں، تو بے عیب ہے، بے شک میں نے قصور کیا۔ چونکہ اس سے قبل یونس علیہ السلام اعمال صالحہ کر چکے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں یہ فرمایا تب ہم نے اس کی دعا قبول کی اور غم سے اس کو نجات بخشی، اور اسی طرح ہم مومنوں کو بچا لیا کرتے ہیں۔ یونس علیہ السلام تسبیح نہ کرتے تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، سورہ صافات آیت 143 اور 144۔ اگر وہ تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتا تو روز قیامت تک اسی مچھلی کے پیٹ میں ہوتا۔ اور یہ اللہ تعالیٰ نے اس وجہ سے فرمایا کہ جب کسی نیک آدمی سے بھول چوک ہو جائے تو اس کے اعمال صالحہ اسے بچا لیتے ہیں۔ فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ، سورہ صافات آیت 145۔ آخر ہم نے اسے بڑی سقیم حالت میں ایک چٹیل زمین پر پھینک دیا۔ وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينٍ، سورہ صافات آیت 146۔ اور اس پر ایک بیلدار درخت اگا دیا۔ کہا جاتا ہے یہ کدو کی بیل تھی جس پر دودھ کے قطرے ٹپکتے تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے اسے تناول فرمایا تو ان کی طاقت بحال ہو گئی۔ یونس علیہ السلام کو انتباہ ربانی۔ حضرت یونس علیہ السلام ایک موقع پر دوبارہ اس کدو کی بیل کے پاس گئے تو دیکھا کہ وہ سوکھ چکی ہے۔ اسے دیکھ کر حضرت یونس علیہ السلام کو بڑا غم ہوا اور وہ رونے لگے۔ اس پر تنبیہ ربانی آئی کہ ایک درخت کے سوکھ جانے پر اتنے غمگین ہی اور رو رہے ہیں، جبکہ 1 لاکھ سے زیادہ لوگوں کے بارے میں آپ کو اتنا غم نہیں ہوا جنہیں آپ ہلاک کرنا چاہتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو اس لغزش سے بچا لیا اور انہیں حزب سابق صالحین ہی میں ہی شمار کر لیا۔ پھر انہیں حکم ہوا کہ وہ اپنی قوم کے پاس آئیں اور انہیں یہ خبر سنائیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرما لی ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم کے پاس جانے کے ارادے سے چل دیے۔ راستے میں ایک چرواہے سے ملاقات ہو گئی۔ اس سے آپ نے یونس علیہ السلام کی قوم کا حال دریافت فرمایا کہ اب وہ کس حالت میں ہے۔ چرواہے نے فرمایا قوم خیریت سے ہے اور یہ امید لگائے ہوئے ہے کہ ان کے پیغمبر ان کے پاس واپس آ جائیں گے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے فرمایا کہ جاؤ انہیں جا کر بتا دو کہ میں یونس سے مل کر آیا ہوں۔ یونس علیہ السلام کے ملاقاتی کی گواہ بکری۔ چرواہے نے کہا جب تک میری اس خبر کی تائید میں کوئی گواہی دینے والا نہ ہو اس وقت تک میں یہ کام انجام نہیں دے سکتا، کیونکہ صرف میرے کہنے پر لوگ یقین نہیں کریں گے۔ چنانچہ حضرت یونس نے اس کے ریوڑ سے ایک بکری متعین فرما دی اور فرمایا کہ یہ بکری گواہی دے گی کہ تم واقعتاً یونس علیہ السلام سے ملاقات کر کے آئے ہو۔ چرواہے نے کہا کہ اور کوئی چیز جو میرے حق میں گواہی دی؟ حضرت یونس علیہ السلام نے فرمایا کہ زمین کا یہ حصہ جس پر تم ہو تمہارے حق میں گواہی دے گا۔ چرواہے نے کہا اور کوئی چیز؟ حضرت یونس علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ درخت بھی تمہارے حق میں گواہی دے گا کہ تم یونس علیہ السلام سے ملاقات کر کے آئے ہو۔
چرواہے نے اپنی قوم کے پاس پہنچ کر انہیں بتایا کہ وہ حضرت یونس علیہ السلام سے مل کر آیا ہے۔ قوم نے اسے جھٹلا دیا اور اسے اذیت دینے کا ارادہ کر لیا۔ چرواہے نے کہا تم مجھے جھٹلانے میں اتنی تیزی نہ دکھاؤ، صبح ہو لینے دو۔ جو ہی صبح ہوئی تو وہ قوم کو اس جگہ لے گیا جہاں اس کی ملاقات حضرت یونس علیہ السلام سے ہوئی تھی۔ چرواہے نے زمین کے ٹکڑے سے بولنے کو کہا۔ زمین نے فوراً بتایا کہ اس شخص کی یونس علیہ السلام سے ملاقات ہو چکی ہے۔ پھر چرواہے نے بکری سے پوچھا تو بکری نے بھی اس کے بیان کی تصدیق کر دی۔ یونس علیہ السلام واپس اپنی قوم میں۔ اس کے بعد حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم کی طرف تشریف لائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ فَآمَنُوا فَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينٍ۔ سورہ صافات آیت 147 اور 148۔ اس کے بعد ہم نے اسے 1,00,000 یا اس سے زائد لوگوں کی طرف بھیجا، وہ ایمان لائے اور ہم نے ایک وقت خاص تک انہیں باقی رکھا۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت یونس نے اپنی قوم کو عذاب کی دھمکی دی اور انہیں بتایا کہ 3 دنوں تک ان پر عذاب آ جائے گا۔ یہ سنتے ہی وہ لوگ ہر ماں سے اس کے بچے کو الگ کر کے اپنے گھروں سے نکلے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں عذاب سے بچا لیا، جبکہ حضرت یونس علیہ السلام عذاب کے منتظر تھے، مگر انہیں عذاب بالکل دکھائی نہ دیا اور وہ جھوٹے ہونے لگے۔ ان کے پاس اپنی سچائی کی کوئی دلیل نہیں تھی، اس لیے وہ ناگواری کے عالم میں وہاں سے چلے آئے۔ پھر انہوں نے اندھیرے میں پکارا۔ حضرت ابن مسعود نے فرمایا کہ ظلمات سے مراد مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، رات کا اندھیرا اور دریا کا اندھیرا مراد ہے۔ سمندری جانوروں کی تسبیح کی آواز۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس کو مچھلی کے پیٹ میں قید کرنے کا ارادہ کیا تو مچھلی کو حکم دیا کہ یونس کو اپنے پیٹ میں لے لو، مگر انہیں کوئی خراش نہ آئے اور نہ ہی کوئی ہڈی ٹوٹے۔ مچھلی نے آپ کو پیٹ میں لے لیا اور انہیں سمندر میں اپنی رہائش گاہ پر لے گئی۔ جب مچھلی حضرت یونس علیہ السلام کو سمندر کی گہرائی میں لے گئی تو حضرت یونس علیہ السلام نے آہستہ سے آواز سنی تو اپنے دل میں کہا یہ کیسی آواز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام پر مچھلی کے پیٹ میں ہی وحی نازل کی کہ یہ سمندری جانوروں کی تسبیح کرنے کی آواز ہے، میرا بندہ۔ حضور اکرم نے فرمایا یہ سنتے ہی حضرت یونس علیہ السلام نے بھی مچھلی کے پیٹ میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح شروع کر دی۔ فرشتوں نے یہ تسبیح سنی تو کہنے لگے کہ اے ہمارے رب، ہم ایک کمزور اور عجیب سی آواز زمین سے سن رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ میرا بندہ یونس ہے، اس نے میرا کہا نہ مانا، اس لیے میں نے اسے سمندر میں مچھلی کے پیٹ میں پہنچا دیا۔ فرشتوں نے کہا یہ تو ایسے نیک بندے ہیں کہ جن کی طرف سے ہر رات اور ہر دن نیک عمل آپ کے حضور میں پہنچتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جی ہاں، فرشتوں کی سفارش۔ چنانچہ اس موقع پر فرشتوں نے حضرت یونس علیہ السلام کے حق میں سفارش کی تو مچھلی کو حکم ہوا اور اس نے حضرت یونس علیہ السلام کو دریا کے کنارے چھوڑ دیا، اور جس وقت بقول اللہ تعالیٰ وہوا سقیم وہ بیمار تھے، ان کا مرض یہ تھا کہ جب مچھلی نے انہیں ساحل پر اتارا تو اس وقت ان کی حالت نومولود بچے کی طرح تھی اور ان کا گوشت اور ہڈیاں بالکل الگ الگ نظر آ رہی تھی۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ مچھلی حضرت یونس علیہ السلام کو سمندر میں لے کر چلتی پھرتی رہی حتیٰ کہ انہیں ساحل پر لا اتارا، انہیں ایسی حالت میں باہر چھوڑا جیسے نومولود بچہ ہوتا ہے، اور اس کے اعضاء بالکل پورے اور صحیح سالم تھے، کوئی عضو ضائع نہیں ہوا تھا۔ یونس علیہ السلام کی نئے سرے سے پرورش۔ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا کہ حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نکال کر ایک چٹیل میدان میں چھوڑ دیا گیا، پھر اللہ تعالیٰ نے وہاں کدو کی بیل اگا دی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کے لیے ایک جنگلی بکری پیدا کر دی جو درختوں کے سوکھے پتے کھا کر حضرت یونس علیہ السلام کے سامنے اپنے دونوں پیر جدا کر کے کھڑی ہو جاتی اور حضرت یونس علیہ السلام کے منہ میں اپنا تھن ڈال دیتی اور وہ اس کا دودھ پی لیتے۔ بکری اس وقت تک آپ کو دودھ پلاتی رہی جب تک آپ کی جسمانی حالت درست نہ ہو گئی۔ بکری صبح شام دونوں وقت آ کر دودھ پلاتی رہی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔